السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس میں کچھ ایڈیمز ہیں، جو 10 ایڈیمز ہیں جو عام روٹین میں بھی جو استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کو کچھ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے۔ جو عام آپ کی انگلش میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو ان کا میننگ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، تو وہ جو کامن سے ایڈیمز ہیں وہ میں اس میں بتا دیتا ہوں۔ پہلا ہے ایٹ لینتھ۔ ایٹ لینتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنا، کھول کے آپ کو چیز بتانا۔ جیسے فار ایگزامپل دا ٹیچر ایکسپلینڈ دا ٹاپک کلیئرلی سو دیٹ ایوری ون کوڈ انڈرسٹینڈ۔ مطلب ٹیچر نے جو تھا ایکسپلین کیا اپنا ٹاپک، بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، ہر کوئی اس ٹاپک کو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے ان دا ٹیتھ آف۔ اس کا کیا میننگ کہ ایک کوئی بندہ ہے اور اس کے اپوزٹ پہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہو، جیسے ہماری یہ پولیٹیشنز ہیں جو ہماری گورنمنٹ ہے اور ان کی اپوزیشن عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، تو وہ بڑی ایک اسٹرانگ ٹیم ہے، بڑی ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہے۔ تو اس کو کہیں گے کہ آپ کے جو اپوزیشن ہے، یعنی جو اپوزٹ ہے، وہ بڑا ایک اسٹرانگ بندہ ہے یا ایک اسٹرانگ پولیٹیشین ہے۔ تو ان دا ٹیتھ آف strong opposition the player continued to fight for his place in the team۔ جو پلیئر تھا وہ کنٹینیوسلی فائٹ کرتا رہا اپنی جگہ بنانے کے لیے ٹیم کے اندر۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے آن دا کارپیٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو بلانا ہے، آپ کو یعنی اس کام کے لیے کرٹیسائز کرنا، آپ وہ کام غلط کر رہے ہیں تو آپ کو اس کام پہ کرٹیسائز کرنا۔ آن دا کارپیٹ دا امپلائی واز کالڈ آن دا کارپیٹ فار بینگ لیٹ ٹو ورک ایوری ڈے۔ میڈن اسپیچ۔ میڈن اسپیچ کا مطلب وہ اسپیچ یا وہ آپ بات کسی سے کریں، وہ آپ کی بات سے امپریس ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں میڈن اسپیچ۔ دا ینگ پولیٹیشین گیو اے میڈن اسپیچ دیٹ امپریسڈ ایوری ون ان دا اسمبلی۔ لک تھرو۔ لک تھرو کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی سے آپ کسی چیز کو دیکھ لیں، یعنی کچھ پوائنٹس ہیں، جیسے ہم ایگزام کی بات کریں تو پیپر کے یعنی پیپر سے پہلے آپ ایگزام کو جلدی سے آپ کہتے ہیں ریوائز کر لوں تاکہ اس کے پوائنٹس مجھے یاد رہیں، جلدی سے کسی چیز کو کرنا۔ آئی ول لک تھرو دا نوٹس بیفور دا ایگزام ٹو ریوائز امپورٹنٹ نوٹس۔ لک بیک۔ لک بیک کا مطلب اپنے پاسٹ کو یاد کرنا۔ وین آئی لک بیک آن مائی اسکول ڈیز آئی فیل ویری ہیپی اینڈ پراؤڈ۔ میک فور۔ میک فور کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا بنانا، کسی چیز کو بنانا یا آپ سے کوئی چیز بن جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ گڈ مینرز آلویز میک فور اے پلیزنٹ اینڈ پیسفل سوسائٹی۔ پٹ ڈاؤن۔ پٹ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ کنٹرول کر لینا، مطلب کوئی پوائنٹ ہے یا کوئی جیسے کسی چیز پہ کنٹرول کر لینا، کوئی چیز ہو رہی ہے یعنی کوئی وائلیشن کی جا رہی ہے، اس سے پہلے ہی جیسے کوئی ہم سگنل توڑتے ہیں، سگنل بریک کرتے ہیں، پھر آپ کو فائن ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی ہم اس کو ایک رولز ریگولیشن ایسی بنا دیں اور سب لوگوں کو بتا دیں تاکہ وہ ان کو فائن سے وہ بچ سکیں۔ جیسے فار ایگزامپل دا پولیس کوئکلی پٹ ڈاؤن دا وائلنٹ پروٹیسٹ بیفور اٹ گوٹ آؤٹ آف کنٹرول۔ پولیس نے پہلے ہی جو تھا اس کو روک لیا، اس پہ پورا کنٹرول کر لیا۔ جو پروٹیسٹ تھا وہ وائلنٹ ہو جانا تھا، اس کو پہلے ہی اس کو کنٹرول اس پہ کر لیا۔ پوائنٹ نمبر 9 پٹ آف۔ پٹ آف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا جو کوئی آپ کا پلان ہے یا کوئی آپ نے فیوچر پلان کیا ہوا ہے تو اس کو پوسٹ پون کر دینا۔ جیسے وی ہیڈ ٹو پٹ آف آور پکنک بیکاز آف دا ہیوی رین۔ آپ نے بارش کی وجہ سے اپنا پلان جو تھا وہ پوسٹ پون کر دیا۔ سیٹ آؤٹ۔ سیٹ آؤٹ مینس کہ آپ پہلے ہی فیوچر کا اپنا، جیسے آپ نے کوئی ٹرپ لگانا ہے یا کوئی کام کرنا ہے، اس کو آپ پہلے ہی ارلی مارننگ میں یا کوئی پہلے ہی کچھ دن پہلے ہی آپ اس کو پلان کر لیتے ہیں۔ جیسے دے سیٹ آؤٹ ارلی ان دا مارننگ فار دیئر ٹرپ ٹو دا ماؤنٹینس۔ انہوں نے پہلے ہی صبح میں ہی اپنا پلان جو تھا ٹرپ کا، پہاڑوں میں جانے کا کر لیا تھا۔ تو یہ کچھ ایڈیمس تھے، تو یہ آپ ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں بھی کچھ اس طرح کے ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں تو بندہ اس پہ کنفیوز ہوتا ہے۔ تو یہ تھی وہ چیزیں۔ تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔